السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، عرس رضوی میں قاری سخاوت صاحب نے جو بیان کیا ہے الحمدللہ وہ بیان اس وقت پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ وہ بیان آپ لوگوں کو بھی سناؤں، کیونکہ اس بیان میں حضور مفتی اعظم ہند کی جو کرامتیں ہیں یقیناً سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آئیے ہم وہ بیان کو سن لیتے ہیں۔ اب آپ حق گوئی میرے مفتی اعظم کی دیکھیں۔ مفتی اعظم سرکار فتویٰ آ گیا پیلی بھیت کی کھکرا مسجد میں، کھکرا ندی والی مسجد میں، اس میں اذان اندر ہوتی تھی، اور مفتی اعظم جب تشریف لے گئے سارے خانبہ شرویش بشیل سنت نے، سارے پیلی بھیت کے لوگوں نے زور لگا لیا، اذان باہر نہیں ہو سکی۔ ایک ہی ترکیب سوجھی کہ مفتی اعظم کو بلا لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ سارے طرف پوری طاقت لگ گئی، اور میرے پیر مفتی اعظم اس بنا پر کہ اذان باہر ہو جائے، آپ تھوڑی سی آواز بڑھائیں، حضرت کو اس مسجد میں لے جایا گیا، اور جناب نے جب اذان کے لیے کھڑا ہونا شروع کیا اندر پڑھنے کے لیے، تو میرے پیر مفتی اعظم نوری مرشد نے ان کا ہاتھ پکڑا، ہمت دیکھیے میرے پیر کی، اور ہاتھ پکڑ کے مفتی اعظم باہر لے آئے، اور باہر لا کے مفتی اعظم نے ان کو دیوار کے قریب کھڑا کر کے خارج مسجد فرمایا، یہاں اذان پڑھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری طاقت لگ گئی، پیلی بھیت کے سارے لوگ اذان باہر نہیں چلا سکے، مگر مفتی اعظم نے ہاتھ پکڑ کے باہر کیا۔ اسی دن سے اذان، حضور سے عرض کی، حضور سرکار مفتی اعظم اتنی شدت کے ساتھ آپ باہروں سے لے آئے، تو ایک جملہ آج بھی مفتی اعظم کا ہے، لوگوں سے پوچھے پیلی بھیت میں، میرے مرشد نے فرمایا مصطفیٰ رضا کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی سنت کو قتل نہیں ہونے دیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات اگر آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، میں کسی پر تنقید نہیں، لیکن اپنے ائمہ کرام سے، علماء کرام سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جمعے کی نمازوں میں وہ کسی کمیٹی کی وجہ سے تقریر نہیں کریں گے، بلکہ سنی رضوی عالموں کا فرض ہے بے شک کہ وہ حق بیانی کریں اور مفتی اعظم کی سنت کو زندہ کریں۔ بے اگر شک، کمیٹیوں پر تقریریں کی جائیں گی، اسی بنا پر صلح کلیت پھیلی، اسی بنا پر آپ نے دیکھا وہابیوں سے رشتہ داری بڑھی، اسی بنا پر آپ نے دیکھا یہ خرابیاں ہمارے سماج میں پیدا ہوئی۔ ہم لوگ بول کے آتے ہیں دھڑلے سے، اور ائمہ اکرام ہمارے اس روش کو قائم نہیں رکھ پاتے۔ حضرات آخری دو بات عرض کرتا ہوں، میں نے الحمدللہ سرکار مفتی اعظم کی حق بیانی دکھائی، سرکار مفتی اعظم لے کے آئے، اب مفتی اعظم کی وہ بھی سن لیں کہ مفتی اعظم نے امروہہ میں کسی نیتا سے خلاف شریعت بات سن لی تو مفتی اعظم کو بلایا نہیں گیا، مفتی اعظم قیام گاہ سے اٹھ کے خود اسٹیج پر تشریف لے آئے اور فرمایا کریے توبہ، کریے توبہ، ماشاءاللہ۔ کریے توبہ، اور توبہ کرا کے چھوڑی۔ ہمیں خوشی ہے مفتی سلیم جیسے مقدس اللہ العالی اس اسٹیج پہ یہ حق ادا کرتے ہیں، جی ماشاءاللہ۔ کوئی بات ہوتی تو حسن و خوبصورتی سے اس پر ٹوکتے ہیں۔ ہمارے علماء کو بھی یہ چاہیے کہ ہم محتاط ہو کے شریعت کے دائرے میں بولیں، یہ مطلب نہیں، یہ اسٹیج الحمدللہ ہمارا حق بولنے کے لیے، اور انشاءاللہ حق بولتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں کہ مفتی اعظم کی سنت کو ختم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، الحمدللہ خدا کا ڈر ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام اس عرس رضوی میں ہے۔ میں ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، یہ میرے مرشد گرامی جب ہمارے حلوانی تشریف لے گئے، اس کے بعد تشریف لائے میرے استاد گرامی، جب وہاں سے ایک دن مولانا رفیق صاحب پیلی بھیت والوں کی گزارش لے کے آئے، حضرت ان کی موجودگی میں اذان اندر ہوتی تھی، وہ معافی چاہتے ہیں، تو میرے مرشد گرامی نے معافی نامہ تحریر فرمایا،
قاری رفیق صاحب کو بہت ساری دعائیں دیں، اور قاری صاحب قبلہ کو حلدوانی ایک لیٹر لکھا مفتی اعظم نے جس میں ڈھیر ساری دعائیں ہیں، لیکن آپ اگر مفتی اعظم کے ہیں اور یہ سب کے سب ہم غلامان مفتی اعظم ہیں، اس کو دل پہ لے کے جائیے گا۔ قسم خدا کی کیسا مرشد ہمیں ملا ہے، انہی کے نام پہ یہ مبارک رات ہے۔ تھوڑی آواز آپ کے ساتھ میں اگر ہے تھوڑی بڑھتا ہوں۔ حضرت قاری غلام محی الدین خان صاحب، ایک دن ان کے پاس روڈ کا ٹرانسپورٹ کا RTO آ گیا۔ RTO کو آپ جانتے ہیں، بڑا ادھیکاری، اور میری موجودگی میں آیا اور اس نے آ کے رونا شروع کیا، حضرت میری نوکری جا رہی ہے، مجھ پہ کیس لگ گیا ہے، حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے، حضرت تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے۔ حضرت نے ہمارے دراز کھولی اور تعویذ بنانے کے لیے کاغذ نکالنا چاہا تو بجائے کاغذ کے مفتی اعظم کا لیٹر مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے استاد مفتی اعظم کے ساتھی ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں جیسے ہی مجھے ان کے داخلہ ہوا لیٹر ملا تو میں نے پھر تعویذ نہیں دیا، بلکہ RTO سے کہا مفتی اعظم کا لیٹر دعاؤں کا مل گیا ہے اس وقت، تھوڑی آواز ڈبل بڑھائیے، جاؤ انشاءاللہ مقدمہ تمہارے حق میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ ساتھی کا یقین دیکھیے، یہ مفتی اعظم کے ساتھی علامہ الحاج قاری غلام محی الدین کا تعویذ کی ضرورت نہیں، مفتی اعظم کا لیٹر ملا دعاؤں کا، فرمایا جاؤ یہ فعال نیک ہے، مقدمہ تمہارے حق میں ہوگا۔ حضرات تھوڑی آپ اگر حق میں ہیں اتنی زور سے سبحان اللہ نکلے کہ مفتی اعظم گواہ ہو جائیں۔ 3 دن نہیں لگے، مقدمہ RTO کے حق میں ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان ایک جملہ بولوں گا مگر نعرہ ایک نہیں بلکہ 10 طرف سے لگے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے اگر مفتی اعظم کا دعاؤں کا کاغذ سبحان اللہ۔ دنیا میں RTO کو مقدمہ جتوا سکتا ہے تو آج کے نوریوں کو بھی مفتی اعظم کا دامن جنت کا ٹکٹ ضرور دلوا سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تھوڑا کھڑا ہو کے لگاتے تو پتا چلتا، تھوڑا 2 منٹ میرے ہی جا رہے ہیں، بیٹے کھڑے ہو کے لگاؤ، آواز بڑھی، 3 منٹ اور ہیں، میں کبھی مسلط نہیں ہوتا ہوں۔ اب زمانہ ان لوگوں کا ہے، ہمارا زمانہ بھی ہے الحمدللہ، 40 سال ہو گئے، بڑا شکر گزار کہ ابھی تک لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ 60 سال والے کی بیٹا نہیں سنتا، اور آج 62 سال والے کی 40 سال سے آپ سن رہے ہیں۔ مولانا توصیف صاحب قبلہ نے دعا دی اور علماء نے آمین بھی نہیں کیا، علامہ ذکر اللہ نے تو کہہ دی خیر اللہ میری عمر میں بھی برکت دے۔ ارے یار تھوڑا زور سے کہہ دو، آمین آمین۔ میں نے مفتی اعظم ہی پر تقریر کری ہے، اور یہ وہ باتیں بیان کی ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ہیں، خود میری دیکھی ہوئی ہیں، الحمدللہ میری دیکھی ہوئی ہیں۔ مفتی اعظم کی 3 کرامتیں میں نے یہاں اسی مکان میں دیکھی، اور تھوڑی ڈبل آواز بڑھا دیو، مفتی اعظم نے میرے سر پر رکھ کے دعا بھی پڑھی۔ کبھی کبھی اتفاق سے میں تو چھوٹا سا ہوں، ہاں پھر کوئی بات دیوانہ، سب مفتی اعظم کے دیوانے ہی تو ہیں۔ جی ہاں یہ بھی کنٹرول مفتی سلیم صاحب ہی کروا لیتے ہیں، ورنہ پتہ نہیں کتنے دیوانے آتے ہیں۔ وہ کہنے میں حرج نہیں، جب موڈ بنا ہوا آپ کا نظر ہے، نہرو اچھا 2 آ گئے حضرت، تیسرا بھی آنے والا، اور نہرو جی وہ رانچی کے پاگل خانے میں پہنچے اور جا ارے تھوڑا ہاں چلو گا ادھر مت، آپ کی لیاقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے مفتی اعظم کے دیوانے ادھر دیکھیں گے، ارے اس زمانے کو دیکھو، یہ پورا قربان ہو گیا آپ پہ 62 سال میں، یہ آپ کی محبت ہے، علامہ سلیم صاحب کی لیاقت کہ فوراً مجھے پیش کر دیا ماحول بن جائے۔ باقی علماء کرام ادھر دیکھیے، نہرو جی نے پوچھا پاگل خانے میں کہ کسی پاگل کو صحیح کیا ہے کہ نہیں؟
تو اسٹاف بولا کتنے صحیح کر دیے؟ تو پنڈت جواہر لال نہرو بولے کوئی صحیح والا لے کے آؤ، تو صحیح والے کو لا کے پیش کیا۔ نہرو جی نے کہا مجھے پہچانتا ہے؟ تو جو صحیح ہو گیا تھا وہ اب بھی اتنا بڑا پاگل تھا کہ بولا نہ میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ بکھر کے نہرو بولے بےہودے بے وقوف پاگل مجھے نہیں جانتا، اور تو صحیح ہو گیا؟ ابے میں اس انڈیا کا وزیر اعظم ہوں۔ تو جواب سنیے اس پاگل کا جو صحیح تھا، وہ اتنا بڑا پاگل تھا، بولا ہوگے وزیر اعظم، میں بھی جب یہاں آیا تھا تو اپنے آپ کو راشٹرپتی کہتا تھا۔ اگر تم اپنے آپ کو وزیر اعظم کہہ رہے ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ حضرات میں انہیں پاگل نہیں بتا رہا ہوں، لیکن آپ کسی کی دیوانگی کے چکر میں مفتی اعظم کی دیوانگی پر داغ مت لگنے دیجئے۔ حضرات میں کہتے کہتے یہاں تک پہنچ گیا، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، امید سے ذرا جواب دیجئے، کیا مفتی اعظم کے آج کے اسکول شریف میں ہمیں مفتی اعظم کا فیضان نہیں ملے گا؟ ارے جو یہ زندہ ہیں وہ بولیں گے، کیا مفتی اعظم کا فیضان نہیں ملے گا؟ زور سے بولو نا یار، نہیں ملے گا۔ میں یہ کہے بغیر نہیں جاؤں گا، اور مجھے کہنے کا حق ہے۔ سب سے بڑا فیضان مفتی اعظم کا یہ ہے کہ وہابیوں سے رشتہ داری مت کیجیے۔ بے شک یہ جگاڑ نہیں چلے گا بیٹے، بچوں سے بول رہا ہوں کہ نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ہمارے مولوی بھی کٹ مارنے لگے۔ مجھے حاجت نہیں مفتی سلیم کی بات دہرانے کی، باقاعدہ مشن بنایا ہے سوشل میڈیا کے چکر میں ہائی لائٹ ہو جائیں، معراج ہو جائے قسمت کی، ہماری پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ ایک جملہ بول رہا ہوں، نعرہ ایسا لگ جائے جس کی آواز اعلیٰ حضرت کے مدار تک پہنچ جائے۔ ہم نے پوچھا کیوں چلایا آپ نے 4 ویڈیو لگا کے یہاں، اسے فلم کا جگہ کیوں بنا دیا تم نے جلسے کو؟ تو مولانا صاحب بولے سوشل میڈیا اور یوٹیوبر کہ مولانا اعلیٰ حضرت کا مشن پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، اگر آپ نہیں بولے تو تم نے مجھ پر ظلم کیا۔ ایک جملہ بول کے جا رہا ہوں جس کی آواز نعرے کی وہاں تک جائے، میرا دل کہتا اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت کا مسلک کسی تکنیک کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بولو زور سے، زور سے بولو، میں لگاتا ہوں تاجدار اہل سنت، تاجدار، اچھا آگے ارے ماشاءاللہ، بس 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 میرا ٹائم کٹ رہا ہے، اب میں لگاؤں گا 2 سید اس وقت تشریف لائے۔ ارے یار تھوڑی آواز تو بڑھائی جائے، اعلیٰ حضرت کا شعر نہ سنا جائے، تیری نسل پاک میں ہے، مگر تم میں سے کچا لگ رہا جو بول نہیں رہا ہے۔ بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ حضرات مفتی سلیم صاحب بس میری یہ 5 منٹ کی بات سن لیں، مفتی اعظم کی حق بیانی تو دیکھ لی، مفتی اعظم کا